السلام علیکم کلاس 10th۔ آج آپ کا اردو کا 4th لیکچر ہے، لیکچر نمبر 4۔ لیکچر نمبر 3 میں بھی میں نے آپ کو عبارت پڑھائی تھی، تفہیم عبارت نمبر 1، اور آج بھی ہمارا لیکچر جو ہے وہ عبارت کے حوالے سے ہے۔ تفہیم عبارت نمبر 2 پڑھیں گے ہم آج۔ اپنے نوٹس کھولیے، عبارت نمبر 2 اس میں دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ عبارت نمبر 2 ہے، آپ کا حوالہ نامہ ابھی ملا ہے، مطلب خط، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر 2 مختلف جگہ ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں گے سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کی طرف سے ادا کرنا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو، حقیر مطلب ہوتا ہے کم، بہت ہی چھوٹی، اس حقیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی قبول نہ کریں گے، اور یہ کام للہ مسلمانوں کے لیے کریں گے، یعنی بغیر کسی پیسے کے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے، ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کی یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے۔ اجر جزیل ہوتا ہے بیٹا بڑا بدلہ، بہت بڑا بدلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آپ کی عبارت۔ اس میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو مقدمات لڑنے کا کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کشمیر کمیٹی کی طرف سے کچھ سفر خرچ ادا کرنا پڑے گا۔ سفر خرچ ہوتا ہے جو سفر کے دوران خرچ ہوتا ہے، اس میں سواری کا کرایہ، قیام و طعام کا سارا انتظام جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کی طرف سے خرچ ادا کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کے پاس تو زیادہ فنڈ نہیں ہے، ان کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ بغیر کسی خرچ کے یہ مقدمہ لڑیں، اور انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ ان کو بہت اچھا ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے سوالات دیکھیے۔ 5 سوالات اس کے جو ہے وہ آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں، اور ساتھ اس کے جوابات بھی ہم ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیے۔ مکتوب علیہ جس کو جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے وہ خط آیا ہے۔ علامہ اقبال نے خط میں مکتوب علیہ کا شکریہ ادا کیا اور مسٹر نعیم الحق کے خط بنام شیخ عبدالحمید کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ مسٹر نعیم الحق سے ملیں، یعنی خود ملیں، اور انہیں بتلائیں کہ کشمیر اور سری نگر 2 مختلف جگہ نہیں بلکہ کشمیر ملک ہے اور سری نگر اس کا دارالحکومت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 الگ الگ مقام نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر اس کا دارالحکومت ہے۔ تمام مقدمات سری نگر میں ہی ہوں گے اور اس میں زیادہ مدت بھی صرف نہیں ہوگی۔ شیخ عبدالحمید صاحب کی تجویز ہے کہ مسٹر نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کمیٹی کو ادا کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سفر خرچ لینا پسند نہیں کریں گے۔ آپ ان سے مل کر انہیں بلا معاوضہ مقدمات لڑنے پر آمادہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، سفر خرچ سے ایسے تمام اخراجات مراد ہیں جو کسی سفر کے دوران واقع ہوتے ہیں، اس میں سواری کا کرایہ اور طعام و قیام کا خرچہ شامل ہوتا ہے۔ طعام ہوتا ہے کھانا پینا اور قیام ہوتا ہے وہاں رہنا، اس کا تمام خرچہ جو ہے وہ سفر خرچ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ مقدمہ کشمیر، تاریخ کا ایک گوشہ اور اقبال اور مسئلہ کشمیر، تینوں میں سے کوئی سا بھی ایک عنوان آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کشمیر کمیٹی کی طرف سے مقدمات کی پیروی کے لیے جو سری نگر کی عدالت میں زیر سماعت ہیں، اس لیے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 ہے، اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ اجر جزیل کا معنی جیسے میں نے آپ کو ریڈنگ کے دوران بھی بتایا تھا، اجر جزیل کے معنی ہے بہت بڑا بدلہ، یعنی عظیم بدلہ۔ یہ تھی آپ کی عبارت نمبر 2۔ باقی دوسرا کام میں نے آپ کو جو آج کرانا ہے وہ ہے تلفظ اعراب۔ پہلے 10 میں نے آپ کو لیکچر نمبر 3 میں کرائے تھے، اگلے 10 ہم آج کریں گے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اپنے اردو بی کے نوٹس
کھولیے یا اپنی بک لے لیجئے. یہ میں نے آپ کو 10 کروائے تھے شروع سے لے کر مسلم تک. آج ہم 11واں پڑھیں گے مسافر. مسافر کے پہلے حرف پر پیش ہے, سین پر زبر ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ والے پر جو ہے وہ جزم ہے اور فے کے نیچے زیر, یعنی چوتھے حرف پر پھر زیر ہے اور آخر میں جزم. مسافر اس کے مطابق جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ دیکھیے. محافظ, موافق, مخالف, مجاہد, معالج, منافق اور مطابق. اگلا لفظ ہے مصور. مصور کیسے ہے؟ پیش ہے, دوسرے پر زبر ہے, تیسرے پر جو ہے تشدید کے ساتھ زیر ہے اور آخر میں جزم. مصور اس کے مطابق جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ ہے مبلغ, محقق, مروج, مرتب اور مؤلف. اگلا لفظ دیکھیے. حساب. حساب کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے, دوسرے پر زبر ہے اور آخر میں جزم. حساب اس کے مطابق الفاظ ہیں کتاب, بساط, علاج, لحاظ, اس طرح سے باقی الفاظ دیکھیے. اگلا لفظ ہے مختلف. پہلے پر پیش ہے, پھر جزم ہے, تیسرے حرف پر جو ہے وہ زبر ہے اور چوتھے پر زیر ہے. مختلف اس کے مطابق جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ ہوں گے معترض, مشتعل, منتظر وغیرہ, ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے آپ کا معطر. لفظ کیا ہے؟ معطر. پہلے پر پیش ہے, دوسرے دونوں پر زبر ہے, لیکن تیسرے والے پر جو ہے وہ تشدید کے ساتھ زبر ہے. معطر اس کے مطابق جو الفاظ ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکرم, مفصل, مقدر, اس طرح سے. اگلا لفظ ہے محبوب. اس لفظ کو بھی عموماً ہماری عام زندگی میں غلط بولا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے زیر کے ساتھ. محبوب لفظ ہوتا ہے محبوب زبر کے ساتھ. اس کے مطابق الفاظ ہیں مغلوب, مفتوح, مجروح, مذکور, محسوس. لفظ محسوس بھی ہم غلط پڑھتے ہیں, عموماً محسوس پڑھتے ہیں, جبکہ لفظ جو صحیح ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے زبر کے ساتھ. اگلا لفظ ہے بیٹے آپ کا محترم. پہلے پر پیش ہے, جزم ہے, تے پر زبر ہے, رے پہ بھی زبر ہے, چوتھے اور تیسرے پر زبر کے ساتھ ہے. محترم کے الفاظ ہیں مختصر. یہ محترم کے ہی مطابق پڑھے جائیں گے, پیش کے ساتھ مختصر, منتظر, معتبر, منتخب, ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے معراج. میم کے نیچے زیر ہے, پھر جزم ہے اور تیسرے حرف پر زبر ہے. اس کے مطابق الفاظ پڑھے جائیں گے محراب, منکار, مزراب, مکراز وغیرہ. منزل. پہلے حرف پر زبر, دوسرے پر جزم, تیسرے کے نیچے ہے زیر. منزل اس کے الفاظ پڑھے جائیں گے مسجد, مغرب, ٹھیک ہے. محمل, مجلس. مدرسہ. پہلے پر زبر, جزم, پھر آخری دونوں حروف پر زبر ہے, تیسرے اور چوتھے پر. مدرسہ. مشغلہ, مقبرہ, مشورہ اور مسئلہ, ٹھیک ہے. یہ تھے آپ کے اعراب کے مطابق پڑھے جانے والے الفاظ. آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ایم سی کیوز کی فارم میں یہ آپ کو پیپر میں دیے جاتے ہیں, اس کے مطابق ہی آپ نے اس کو پہچاننا ہوگا. لیکن یہ تبھی آپ اچھی طرح سے پہچان سکیں گے جب آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہوگا اور بار بار اس کا استعمال بھی ٹھیک کیا ہوگا. جیسے میں نے 2-4 الفاظ آپ کو اس میں بتائے نا, خاص جو ہم عام زندگی میں غلط بولتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اخلاق, محبوب, اقسام, اس طرح سے. تو ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور عبارت کے 5 سوالات آپ نے جو ہے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں. صرف جوابات, سوال کا نمبر دیجیے گا جیسے میں کلاس میں کراتی تھی. سوال کا نمبر آپ نے سینٹر میں دینا ہے, سوال نہیں لکھنا. اس کا صرف آپ نے جواب اپنے نیٹ رجسٹر میں اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور پڑھائی بھی اچھی طرح کیجیے گا. اللہ حافظ.